کیا آپ نے کبھی خضر دیکھے ہیں؟ وہی خضر جو بھٹکے ہوں کو راستہ دکھاتے ہیں، ہارے ہوں کو امید دلاتے ہیں، اندھیروں کے مسافروں کو روشنی کی کرنیں تھماتے ہیں۔ ان سے گزارش کی، خضر نہیں خضر جیسے ضرور دیکھیں۔ بھئی وہ کون؟ وہی گورے چٹے اونچے لمبے، جن کے نین نقش بہت دل آویز تھے، جن کی آواز دل مو لینے والی تھی، جن کی باتوں کی خوشبو کانوں میں رس گھول دیا کرتی تھی، جن کے مصافحے میں قرون اولیٰ کے مجاہدوں کی گرمی ہوا کرتی تھی، جن کے معانقے میں پرانی سینکڑوں برس پرانی خانقاہوں کی ٹھنڈک ہوا کرتی تھی۔ تو وہ کہنے لگے یہ تو اپنے حضرت جی ہیں۔ ہاں، جس خضر کو ہم نے دیکھا ہے وہ حضور فقیہ العصر قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی تھے۔ جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے حضور فقیہ العصر کو دیکھ رہا ہوں، جب سے ہوش سنبھالا ہے، آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا، مشاہدہ کیا، تو جانے کیوں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے دو واقعات آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگے۔ صحابی رسول نے فرمایا کہ جب ہم حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ حضور مجھی سے مخاطب ہیں، ہجوم میں حضور مجھی سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ ایک اور صحابی نے فرمایا کہ جب ہم جنگ میں جاتے، تلواریں چلا چلا کر بازو شل ہو جاتے، حوصلے پست ہونے لگتے اور موت کا خوف روحوں کو چھو کے گزرنے لگتا، تو ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے تھے، آپ کے دامن رحمت سے لپٹ جایا کرتے تھے، تو حضور ہمیں دیکھ کے مسکراتے، اللہ سارے خوف دور کر دیا کرتا تھا، ہماری تھکن اتر جاتی، ہمارے غم دور ہو جاتے، ہم دوبارہ اپنی ہمتیں جمع کرتے اور حضور علیہ السلام سے دعائیں لے کر رزمگاہ میں کود پڑا کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا، ہم نے سنا کہ قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محفل میں آنے والا ہر شخص یہی دعویٰ کرتا نظر آتا تھا کہ آج تو مجھ سے خطاب کیا۔ ہجوم میں سے ایک شخص اٹھتا، وہ کہتا آج تو میرے دل کی بات کہی ہے، آج تو مجھی سے ہم کلام ہو رہے تھے۔ اور کہنے والوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ جب ہم روزگار کی تلوار چلا چلا کر تھک جاتے، اختیار کی چکی میں پس کر ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور جب مکر و فریب کے صحرا میں چل چل کر آبلا پا ہو جاتے، ہم حضور کے سچے عاشق کے پاس آ جایا کرتے تھے کہ مصطفیٰ کے سچے عاشقوں کے سائے بھی بڑے ٹھنڈے ہوتے۔ ہمارے حضرت جی کی مجلس ہر قسم کی غیبت، چغلی، حسد، ہرس، ہوس، طمع، لالچ سے پاک ہوا کرتی تھی۔ خوش نمائی اور خوش آمدی کا دور دور تک کوئی تصور نہیں ہوا کرتا تھا۔ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والا کبھی راندہ درگاہ نہیں ہوا، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والا کبھی اندھیروں کا مسافر نہیں بنا۔ جو بھی آتا تھا اسے اللہ اللہ بتایا جاتا تھا، اسے اپنی طرف نہیں بلاتے تھے، اسے گنبد خضرا کا راستہ دکھایا جاتا تھا۔ اور آپ کی مجلس میں سیرت و کردار کی تعمیر ہوتی تھی، انسان کے کردار کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے گفتگو ہوتی تھی، بڑے اعلیٰ ظرف تھے۔ یعنی نکموں کو آپ نے اٹھا کے اوج ثریا تک پہنچا دیا، اور آپ کا اخلاص تھا، یہ اخلاص و للہیت تھی کہ آج آپ کے چاہنے والے دنیا میں جہاں بھی ہیں صرف آپ کو دیکھا۔ آپ نے اتنے واعظ تبلیغ نہیں کیے، آپ بیانات پہ نہیں جایا کرتے تھے، وہ رات کو تو بالکل نہیں جاتے تھے، عشاء کے بعد، مغرب کے بعد آپ کسی قسم کے بیان پہ نہیں جاتے تھے، کسی قسم کی تقریب پہ نہیں جایا کرتے تھے۔ تو ایک صاحب نے پوچھا جی رات کے وقت آپ کیوں نہیں جاتے؟ آپ فرماتے کہ میری تہجد رہ جاندی ہے، کیونکہ تہجد نہیں پڑھ سکتا اگر رات کو دیر سے سوؤں، اس لیے میں محفلوں پہ نہیں جاتا۔ تو پھر علماء کا گزارا تو تقاریر پہ جانے سے، تقاریب میں جانے سے ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو پھر آپ کا گزارا کہا کہ اللہ رسول وارث ہیں،
اور جن کی لو گنبد خضرا کی طرف لگی ہو. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کوئی نہیں، نہ کوئی واسطہ شہر بمبور دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں، سانو کی لگے کسے ہور دے نال. تو ہمارے حضرت جی اپنی بالتے تھے، اپنی سیکتے تھے. خوف خدا اتنا تھا، تقوی ورع اتنا تھا کہ ایک مرتبہ آپ عشاء کی نماز کے لیے مسجد تشریف لائے. ایک دفعہ فرمایا 27 برس ہو گئے ہیں کوئی ایک نماز بھی الحمدللہ جماعت کے بغیر نہیں پڑھی. تو عشاء کی نماز کے لیے مسجد شریف میں تشریف لائے، سنتیں ادا کیں تو فی الفور اندر چلے گئے. ابھی جماعت کھڑی ہونے میں چند منٹ باقی تھے کہ قبلہ قاری مسعود احمد حسان صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ بیان کرتے ہیں کہ میں پیچھے چل پڑا کہ خیریت ہو. آپ نے اشارے سے روک دیا بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر گزری کہ آپ تشریف لے آئے، میں پھر قریب گیا کہ حضرت خیریت ہے. تب اگر سنتیں پڑھتے میری روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی تو ان پیسوں کے بارے پوچھ لیا گیا تو کیا جواب دوں؟